ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا، لیکن بادشاہ کی صرف واحد ایک پریشانی اس کی اکلوتی بیٹی ثنا تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنا فرض ادا کر دینا چاہتا تھا، لیکن شہزادی ثنا نے بھی ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اس کے 3 سوالوں کے جواب دے گا وہ اسی شخص سے شادی کرے گی۔ اس کے پاس کئی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، لیکن سب ہی ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان طالب علم رہتا تھا، اس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ اعظم کے والد استاد تھے اور کئی سالوں سے علم کی روشنی لوگوں میں بانٹ رہے تھے۔ ملک فارس کا وزیر اعظم اور بڑے بڑے درباری اور فارس کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو کہنے لگا، بیٹا اگر تم ناکام ہو کر واپس لوٹ آئے تو تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ ایک استاد کا بیٹا ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ اعظم اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان، بڑے بڑے شہزادے وہاں سے لوٹ گئے ہیں، اگر میں بھی واپس لوٹ آیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت گیا، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہی ہوں۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑی اور اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک عالم کا بیٹا اپنی قسمت آزمانے محل گیا ہے۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر اعظم، امیر، درباری اور عوام الناس سب ہی دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر وقفہ لیا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہوا میں بلند کر دی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی کرسی سے اٹھی اور تلوار پکڑ کر ہوا میں اسے چلانے لگی، اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اعظم پر ٹکی ہوئی تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنا قلم نکال کر فضا میں بلند کر دیا۔ شاباش اے نوجوان، تمہارا یہ جواب بھی درست ہوا۔ ملکہ عالیہ کی آواز محل میں گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی دربار مبارک ہو کی آواز سے گونج اٹھا۔ 2 سوال کیا تھے، ان کے جواب کیا تھے؟ ہر شخص اسی بات پر سوچ رہا تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے اس سوال کا جواب میں کیا کہا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اتری اور دوبارہ سیڑھیوں پر چڑھ گئی اور اپنی نشست پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ بڑا عجیب سوال تھا۔ ہر بندہ اعظم کی طرف خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی۔ اب تو اعظم کے بھی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا اے نوجوان، مبارک ہو، تمہیں شہزادی نے پسند کر لیا ہے۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی ثنا شرماتے ہوئے محل کے دوسرے کونے میں چلی گئی اور محل مبارک ہو کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے اور اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اس کو یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو اپنے جواب سے مطمئن کر دیا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ کہنے لگا، اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں اٹھا اور بولنے لگا کہ بادشاہ سلامت، جب شہزادی نے اپنی شہادت والی انگلی اٹھائی تو میں نے دوسری انگلی اٹھا کر اسے جواب دیا۔ شہزادی نے ایک انگلی اٹھا کر مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو میں نے دوسری انگلی اٹھا کر کہا، ہاں میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔
بادشاہ نے مسکرا کر کہا بہت خوب، ہم بہت خوش ہوئے۔ پھر اعظم بولا کہ جب شہزادی نے تلوار کو ہوا میں لہرایا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تلوار سے بڑا بھی کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں نے اپنی قلم فضا میں بلند کر دی کہ ہاں، تلوار سے بھی بڑا ہتھیار قلم ہے۔ تو بادشاہ بولا اے نوجوان، میں بہت خوش ہوا تمہارا یہ جواب بھی سن کر۔ بادشاہ بولا اے نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ جاہ و جلال، دولت و حشمت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن تیسرے سوال کا جواب بادشاہ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ جب شہزادی سیڑھیاں سے نیچے اتری اور دوبارہ سیڑھیوں پہ چڑھ کے اپنی شست پر بیٹھ گئی تو اس نے یہ پوچھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں تھکی؟ تو میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ انسان سارا جسم اس کا تھک بھی جائے لیکن دل اس کا نہیں تھکتا، کہ یہ دل پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر اسے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا، میں نے حقدار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ آج سے میری بیٹی ایسے شخص کی بیوی بن رہی ہے جو علم میں کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ واقعہ سنانے کا میرا مقصد بھی یہ ہے کہ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں، علم سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں، اور قوموں کی ترقی کا راز بھی اسی علم میں چھپا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو ہوا تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ سے فرمایا کہ جاہل اور عالم، جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ علم کو پھیلائیں، علم کی روشنی کو ہر سو پھیلا دیں اور اپنے بچوں کو علم کی روشنی سے شناس کریں، اور علم کی ہی بدولت انسان ترقیوں کی منزلوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔